پنکی اور واٹ اباؤٹزم۔ وہ جو شاعرہ نے کہا تھا کہ بچے ہمارے عہد کی چالاک ہو گئے، تو اصل بات یہ ہے کہ بچے چالاک نہیں ہوئے، ہم سے زیادہ عقل مند ہو گئے ہیں۔ اب وہ دور چلا گیا جب بچوں کو سوال پوچھنے پر یا اختلاف کرنے پر ڈانٹ پڑتی تھی۔ آج کے بچوں کا ویژن پہلی نسل کے بزرگوں کے ویژن سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ٹچ سکرین کا زمانہ ہے۔ بچے ایک ٹچ سے جان لیتے ہیں کہ 7 سمندر پار کیا ہو رہا ہے۔ میں اپنی بیٹی سے بحث کر رہا تھا کہ پنکی بی بی کو یوں ہی پکڑ لیا گیا ہے، اسے سلطانی گواہ بنا کر ان لوگوں کے نام معلوم کریں جو اس کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ بیٹی کہنے لگی، پشت پناہی کرنے والے کبھی نہیں سامنے لائے جائیں گے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ پشت پناہی کرنے والوں کی سیاسی جماعتوں میں اعلیٰ پوزیشنیں ہوں یا وہ بلند مناصب پر ہوں۔ ایسے صاحبان کو سامنے لانے اور پکڑنے سے کسی پارٹی پر زد پڑ سکتی ہے، اقتدار کمزور ہو سکتا ہے، کسی کے ووٹ کم ہو سکتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ پنکی کو یوں ہی پکڑ لیا گیا ہے، تو اسے بالکل صحیح پکڑا گیا ہے۔ اگر پشت پر کوئی اور تھا اور پنکی صرف آلائے کار بنی تھی تو اسے اس لیے کڑی سزا ملنی چاہیے کہ آلائے کار بننے والی عبرت پکڑے۔ اب میں نے ایک اور زاویے سے بات کی، پوچھا، آخر پنکی بی بی کی ڈرگ فروشی سے کتنے لوگ مرے ہوں گے؟ سینکڑوں مرے ہوں گے۔ بیٹی کہنے لگی، ہو سکتا ہے یہ تعداد ہزاروں میں ہو، کیونکہ وہ ایک طویل عرصے سے یہ کام کر رہی تھی اور پھر اس کا نیٹ ورک پورے ملک میں پھیلا ہوا تھا۔ بالکل، میں نے کہا، چلی ہزاروں میں ہوگی پنکی کے متاثرین کی تعداد، لیکن جن کی وجہ سے لاکھوں لوگ ہلاک ہوئے اور اب تک ہو رہی ہیں، کیا انہیں پکڑا گیا؟ وہ جو افغان جنگ میں زبردستی حصہ دار بن گیا، محض اپنے عہد اقتدار کو طول دینے کے لیے، جس نے ملک کی سرحدوں کو ملیا میٹ کر کے جنگجو لا بسائے اور دہشت گردوں کو تخلیق کیا، جو آج تک ہمارے لوگوں کو قتل کر رہی ہیں، کیا اسے سزا دی گئی؟ کوئی مہذب ملک ہوتا تو بعد از مرگ مقدمہ چلایا جاتا۔ دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں جن میں مجرموں کے جسموں کو قبروں سے نکال کر لٹکایا گیا۔ کیا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں ظاہر کیے جانے والی مجرموں کو سزا دی گئی؟ کم از کم عمران خان جیسی جری انسان کو اپنی حکومت کے دوران یہ کام ضرور کرنا چاہیے تھا۔ یہ اور بات کہ اقتدار سے اترنے کے بعد انہوں نے بارہا اس رپورٹ کا نام لیا۔ اگر عمران خان جیسا دھن کا پکا اور نڈر وزیر اعظم اس رپورٹ پر عمل پیرا نہ ہو سکا تو اور کون مائی کا لال ہوگا جو یہ بھاری پتھر اٹھا سکے؟ چلیے مان لیا پنکی کی پھیلائی ہوئی منشیات سے ہزاروں اموات ہوئی ہوں گی، اس لیے وہ مجرم ہے۔ تو بچوں کے دودھ میں ملاوٹ کرنے والے کیا کم مجرم ہیں؟ غذائی اشیاء میں ملاوٹ کیا قاتلانہ حملے سے کم ہے؟ کیا حکومت بتائے گی کہ پاکستان میں ڈمپروں، ٹرالیوں اور ٹریکٹروں کی اندھا دھند ڈرائیونگ سے ہر ہفتے کتنی اموات ہوتی ہیں؟ ایسے کتنے وحشی ڈرائیوروں کو موت یا قید کی سزا دی گئی ہے؟ دلوں میں جعلی سٹنٹ لگانے والے اور بغیر ضرورت سٹنٹ ٹھونسنے والے ڈاکٹر نما قاتلوں کے چہروں پر کپڑا ڈال کر عدالتوں میں کیوں نہیں پیش کیا جاتا؟ کوئٹہ میں جس سردار نے سرکاری اہلکار کو دن دہاڑے گاڑی کے نیچے افطار سے ذرا پہلے روند ڈالا تھا، اس سردار کو عدالت میں اس طرح کیوں نہیں پیش کیا گیا جس طرح پنکی کو پیش کیا جا رہا ہے؟ یہ کیسا نظام ہے کہ کچھ کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ ان کے چہرے کپڑے سے ڈھانک دیے جاتے ہیں اور کچھ کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ 2 انگلیوں سے فتح کا نشان بنا رہے ہوتے ہیں؟ ریاست چاہی تو ایک سابق وزیر اعظم کو اس لیے تختہ دار پر لٹکا دیتی ہے کہ قتل کا حکم مبینہ طور پر اس نے دیا تھا، اگرچہ قتل کرنے والی اور تھیں، اور ریاست چاہی تو پنکی کی پشتبانی کرنے والوں کا سراغ ہی نہ لگائے، اور لگائی بھی تو ان کے نام نہ افشا کیے جائیں۔ بغیر پشت پناہی کے چڑیا بھی پر ماری تو پکڑی جائے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت ملک کی طول و عرض میں سال ہا سال منشیات کی فروخت اس طرح کرتی پھرے کہ درجنوں افراد استعمال ہو رہی ہوں اور پھر بھی پکڑی نہ جائے؟ بچہ بھی سمجھ سکتا ہے اور پاگل بھی جانتا ہے کہ اس کے پیچھے مضبوط اور طاقتور لوگ ہیں، وہی تو اصل مجرم ہے۔ پنکی کا قصور یہ ہے کہ وہ کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بیٹی نے میرے یہ تقریر نما دلائل سنے، ہنسی اور کہنے لگی، ابو، لگتا ہے آپ واٹ اباؤٹزم کا شکار ہو گئے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر ہنسی اور کہا کہ کسی پر لگے الزام کی اہمیت کم کرنے کے لیے اینڈ واٹ اباؤٹ کہہ کر کسی اور جرم کی مثال دی جائے تو اسے واٹ اباؤٹزم کہا جاتا ہے، یعنی پانی کو گدلا کر دیا جائے تاکہ جرم ہلکا لگنے لگے۔ سرد جنگ کے زمانے میں جب امریکہ سوویت یونین پر الزام لگاتا تھا کہ لوگوں کو سائبیریا بھیج دیا جاتا ہے جہاں وہ سسک سسک کر مر جاتے ہیں، تو روسی جواب دیتے تھی کہ واٹ اباؤٹ سلیوری ان سدرن اسٹیٹس آف USA؟
यानी अमेरिका की जुनूबी रियासतों में कालों को गुलाम बनाकर तुमने थोड़े जुल्म ढाए हैं। वॉट अबाउटिज्म को उर्दू में इन्हिराफी दलाइल कहा जा सकता है। बाप बेटी को डांटता है कि तुम शाम गई इतनी देर से लौटती हो। बेटी मेरे इल्म में वॉट अबाउटिज्म का इजाफा करके अपने बच्चों को सुलाने चली गई, मगर मुझे तशखीस का एक फार्मूला दी गई। हमारे मुल्क को भी इसी इन्हिराफी दलीलबाजी ने ख्वारो ज़बूं किया है। एक तरफ से सरे महल का इल्ज़ाम लगता है तो दूसरी तरफ से इवन फील्ड का बताया जाता है। सिंध की करप्शन का इल्ज़ाम लगता है तो वॉट अबाउट कहकर पंजाब के खरीद करदा जहाज़ का पूछा जाता है। इस तरह किसी इल्ज़ाम की सच्चाई या अदम सदाकत पर बात करने के बजाय इल्ज़ाम, जवाबी इल्ज़ाम और इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम का सिलसिला चलता रहता है। अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम का जवाब कोई नहीं देता, न कोई एतराफ़ करता है, न नादिम ही होता है, न वजाहत ही करता है। मौजू पर बात करने के बजाय इश्तियाल अंगीजियाँ की जाती हैं। सच इल्ज़ामात की तह में दब जाता है। होना ये चाहिए कि जवाबी इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम का जवाब देना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो सियासतदान और हुक्मरान गलत काम करने से पहले एक बार ज़रूर सोचेंगे कि कल इल्ज़ाम लगेगा तो वजाहत करना पड़ेगी। वैसे जवाबी इल्ज़ाम लगाना जुर्म का एतराफ़ ही तो है। मैं अगर सच्चा हूं तो इल्ज़ाम का जवाब दूंगा, दिल में चोर होगा तो इल्ज़ाम लगाने वाले का माजी खंगालना शुरू कर दूंगा। पार्टियों के अंदर हकीकी जमहूरियत हो तो पार्टी अरकान खुद ही अपने सरबराह का मुहासबा कर लेते हैं। फरीक मुखालिफ को इल्ज़ाम लगाने का मौका ही नहीं मिलता। जब तक सियासी पार्टियां खानदानी कब्जों से निजात नहीं हासिल करती, वॉट अबाउट ही से काम निकालिए। उम्मीद है कि हमारी काविश आपको पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।